شیخ حسین شمع یہ کربلا میں ایک انتہائی عابد و زاہد شخص تھے اور 100 سال پہلے تقریباً کربلا میں موجود تھے، اور اتنی عظیم شخصیت تھی شیخ حسین شمع کی کہ 50 سال تک تقرب خدا حاصل کرنے کے لیے شیخ حسین شمع جلاتے رہے حرم امام حسین علیہ السلام، اور اسی وجہ سے ان کا نام شمع پڑ گیا۔ 50 سال تک ایک دن کے ناغے کے بغیر شمع روشن کی ہے امام حسین کے حرم۔ ایک دن حرم کے جو کلید بردار جو منتظم تھا، کیئر ٹیکر، اس نے دیکھا کہ حرم امام حسین علیہ السلام یہ جو پوری زری ہے اس پہ پائنتی کی طرف جناب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، تو وہاں سے دیکھا کہ حضرت علی اکبر کے پاؤں کے پاس سے زمین حرم کی نیچے کی طرف دھس رہی ہے۔ روضے کے جو کلید بردار تھے انہوں نے شیخ حسین شمع کیونکہ انتہائی عبادت گزار عابد زاہد ہر وقت پاک و پاکیزہ اور باوضو رہنے والے، ان کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ کو نیچے سرداب میں جانا ہے جہاں قبریں ہیں، اور وہاں دیکھنا ہے کہ مٹی جو سرک رہی ہے اس کا کیا معاملہ ہے۔ شیخ حسین شمع وہاں پر گئے، اس کے ساتھ ہی کچھ ماہر فن جو کہ انتہائی متقی و پرہیزگار بھی تھے، مزدور وغیرہ کھدائی کے لیے، ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے۔ شیخ حسین شمع نے ایک رسی بھی اپنی کمر سے باندھی۔ یہ وہ واقعہ ہے جو شیخ حسین شمع نے اس واقعے کو گزرنے کے بعد اپنے زمانے کے جو مرجع تھے اور کتنے ہی علماء اس وقت ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ان کو براہ راست یہ واقعہ سنایا۔ شیخ حسین شمع کی کمر میں رسی باندھی گئی اور اس پہلے تھوڑی سی کھدائی کی کہ ایک آدمی نیچے جا سکے۔ ان کے ہاتھ میں چراغ دیا گیا تاکہ وہ وہاں سے جہاں جس جگہ کھدائی ہوئی تھی نیچے کی طرف جائیں۔ شیخ حسین شمع نے نیچے کی طرف گئے، آہستہ آہستہ چراغ لے کے نیچے اترے۔ نیچے اتر کے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ سرداب جو ہے نیچے کا جو حصہ ہے تو بالکل خالی ہے، وہاں کچھ بھی نہیں۔ لیکن دیکھا کہ اس سرداب جو نیچے کا جو تہخانہ تھا اس میں خود ایک جگہ سے مٹی تھوڑی سی زمین کی طرف دھسی ہوئی۔ انہوں نے زمین کی اس مٹی کو تھوڑا سا پھر ہٹایا اور سوراخ کر کے پھر اس کے نیچے بھی رسی سے اترے، کھودا اس کو اور نیچے کی طرف اترے تو دیکھا کہ ایک اور اس کے نیچے دوسرا سرداب بھی، ایک اور تہخانہ۔ وہاں اتر کے جو انہوں نے منظر دیکھا ہے شیخ حسین شمع نے، اس منظر کو برداشت نہیں کر سکے، اور اس قسم کے جتنے بھی واقعات ہیں اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو ایک دو لائنوں سے زیادہ ہمیں اس کی تفصیل نہیں ملتی، یا تو ایک اس کو منع کیا جاتا ہے بتانے سے، یا جو بھی اس طرح کی صورتحال، صرف ایک جملہ آ کر شیخ حسین شمع نے بتایا کہ تمام شہدائے کربلا کے لاشیں خون کے اندر لت پت لباسوں کے ساتھ قبلہ رخ لیٹے ہوئے اس سرداب میں، اور پورے جسم کے کپڑوں، حتیٰ کہ جو کپڑے کے جو بٹن ہوتے تھے، بٹن اس زمانے میں کپڑے کے ہوا کرتے تھے، وہ بھی مکمل طور پر خون آلود تھے کہ جیسے کہ ابھی ابھی شہید ہوئے۔ اس واقعے کو براہ راست اس زمانے کے مرجع نے سنا اور علماء کے سامنے شیخ حسین شمع نے اس واقعے کو آ کر بیان کیا۔ تو آپ سوچئے کہ امام 2 دفعہ اس پورے واقعے کو روزانہ دیکھتے ہیں اور ان کے جسموں کی بھی زیارت کرتے ہیں، تمام شہدائے کربلا کی۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ امام کس قدر شدت کے ساتھ اذن ظہور کے منتظر ہوں گے کہ آئیں اور آ کر ان ظالموں سے آ کر انتقام لیں۔